وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 239 آیت نمبر 285 حصہ سوم. آج کا موضوع کیا ہماری بخشش ممکن ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 285. لفظی ترجمہ: آمن الرسول، یقین ہے رسول کا، بما انزل الیہ من ربہ، جو تعلیم نازل ہوئی ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنوں کا بھی یقین ہے. کل آمن باللہ، ہر ایک ان میں سے ایمان لے آیا اللہ پہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پہ. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے ان کے رسولوں کے درمیان. اور وہ یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرمائیو. وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہم نے واپس لوٹ کر آنا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ اختتامی آیات ہیں اور تمام مضمون کو اکٹھا یعنی جامع انداز میں اللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. اور آپ نے سنا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے مضمون شروع ہوا ہے. اب ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایمان کس چیز پر کس کو کہتے ہیں اور کس چیز پر یقین ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، میں اگر بیٹھا ہوں تو اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں کوئی علامہ ہوں یا مفتی ہوں یا عالم ہوں. عام انسان ہوں، ہو سکتا ہے میری معلومات آپ سے بھی کم ہوں، لیکن ایک دوسرے کو خیر کی باتیں بتاتے رہنا جو ہے یہ ہمارا فریضہ ہے. کوئی اچھی بات آپ کو معلوم ہے آپ میرے ساتھ شیئر کریں،
کوئی اچھی بات مجھے معلوم ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ایسی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں اور قرآن کی آیات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایمان والوں کے وظائف بیان ہو رہے ہیں. اس کے بغیر، اس یقین کے بغیر، دیکھیں یقین کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کوئی بھی کام دنیا کا آپ لے لیں، کوئی بھی کام آپ کا شوق نہ ہو، یقین نہ ہو، تو آپ تو ایک تو وہ کام کرتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ مکان میں رہ رہے ہیں، وہ مکان ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کو پسند ہے اور آپ کا ایک دلی لگاؤ بھی ہے، پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 1 میل دور کسی ویرانے میں اس سے بہتر گھر ہے اور بہت سستا مل رہا ہے کسی ویرانے میں، مطلب سنسان جگہ پہ، آپ کیا اس آبائی گھر کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ گھر زیادہ بھی اچھا ہے، اس سے ڈبل ہے، کمرے بھی زیادہ ہیں، بہت زیادہ فرنش ہے، ویران جگہ میں ہے، کوئی پڑوسی ہے، نہ آنا جانا ہے، تو آپ نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ یہ مکان میرے لیے بہتر ہے، یہاں دکانیں بھی قریب ہیں، مسجد بھی قریب ہے، اسپتال بھی قریب ہے، وہاں تو کچھ تو ویرانہ ہے، آپ نہیں جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو ہر کام دنیا میں ہر کام میں آپ کو دیکھیں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم رسول کی اطاعت کو چھوڑ چکے ہیں. ہم اللہ کے بندے نہیں بلکہ شیطان کے بندے ہیں، اپنے نفس کے بندے ہیں. اور یہ تمام کام ہم ایک یقین کی بدولت کر رہے ہیں. اور جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان دراصل ہمارا ہے ہی نہیں، اور ہم اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اللہ کو تو میں مانتا ہوں یا مانتی ہوں. ایک دھوکہ ہے جو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھی ہوئی بات ہے اسی سورہ بقرہ کی، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو. آج دیکھیں اسی دھوکے میں ہم مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. ظاہر ہے کہ میری مخاطب تو اس وقت میری اپنی امت مسلمہ ہے، آپ جو بھی ہیں، لیکن آپ دعویٰ ایمان تو کرتے ہیں لیکن آپ کا دل ایمان سے خالی ہے. جو یقین آپ کو اللہ پہ ہونا چاہیے تھا وہ یقین آپ کو دنیا پر ہے. آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ دنیا کے بندے ہیں. آپ کا نفس آپ کا خدا بن چکا ہے. یہ بات آپ غور کریں نا، میں کوئی مذاق تو نہیں کر رہا آپ سے. تو یہ ایمان نہیں ہے ہمارا. اب اس کا مطلب یہ ہوا جب ایمان باللہ ہی نہیں ہے تو قرآن آپ کے لیے نہیں ہے کم از کم، اور وہ ہم نے عملاً چھوڑ دیا ہے قرآن کو. اور یہ صدیوں کی بات ہے، یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، ایک صدی کی بات نہیں ہے، صدیوں کی بات ہے کہ قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں بحیثیت راہ عمل. اللہ تو ہماری منزل نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، تو قرآن تو اللہ کی طرف ہمیں ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو اس راستے کی طرف آپ کو لے جاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ اللہ کا راستہ ہے. لیکن اللہ چونکہ ہماری منزل نہیں ہے، تو اب دیکھیں میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن سوچنے کی دعوت تو دے سکتا ہوں، وہ میں دے رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن سے آپ کا سلوک کیا ہے، قرآن کو آپ نے بنا کیا چیز لیا ہے. بس تلاوت اور تلاوت، ناظرہ، حفظ. اس پہ آپ دیکھ لیں بعض اسکول جو ہے مع حفظ قرآن اور ناظرہ، یہاں قرآن کی تجوید بھی سکھائی جاتی ہے، اور یہ ساری باتیں آپ لکھتے ہیں. انگریزی تعلیم اور ساتھ میں جو ہے حفظ، میں حفظ و ناظرہ یہ عموماً میں پڑھتا ہوں. تو قرآن کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ صرف یہ کہ تلاوت.
اس کو سمجھنا سمجھنا اس پہ تو ہمارا کام ہے ہی نہیں، کیونکہ تو ہم تو دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے بندوں کو قرآن سے کیا واسطہ ہے؟ اب ہمارا واسطہ تو بس یہی ہے، لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں حرمین میں کہ ہم رمضان تو وہاں تراویحاں وہاں پڑھیں گے، قرآن وہاں سنیں گے، مزہ وہاں آتا ہے۔ آپ تو مزوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ساری آپ اتنی زندگی جو ہے اپنے دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے، دنیا ہی کے آپ بندے ہیں، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تو ساری رسومات ہیں۔ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، کسی کو خیرات دے دی، بس کام ختم ہو گیا، حج کر لیا، بس فارغ ہو گئے۔ اب بہت زیادہ مطلب ہمارے اندر خرابیاں ہیں، اور بنیادی ہیں خرابیاں، کوئی تھوڑی نہیں ہے، بنیادی خرابی ہے۔ بنیادی خرابی کیا ہے کہ جو دنیا کو ترجیح دے دے آخرت پر، یہ شخص جو ہے اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ میں تو کسی پہ فتوے لگانے کے لیے نہیں بیٹھا کہ خواہ مخواہ میں فتوے داغا کروں۔ قرآن کی آیات میں بات کرتا ہوں، لیکن ساتھ بھی قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لے، اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے۔ سورہ ابراہیم دیکھ لیں، 2 نمبر یا 3 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کافروں کے لیے کہ جو دنیاوی زندگی سے پیار کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو پسند کر لیا، یہ لوگ کافر ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، تباہی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اس میں میرا کوئی تشریح تو میں نہیں کر رہا، لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں تو ہماری نظر میں، آپ اپنی نظر میں دیکھ لینا آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ آپ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن سمجھنا تو پھر دور کی بات ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسول۔ کامیابی کے لیے یہ 4 چیزیں جو ہیں، یوم آخرت بھی ہے ساتھ، یہاں نہیں ہے لیکن آخرت تو ساتھ ہی ہے نا، آخرت تو سب سے پہلے ہے۔ بہرحال پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے یقین کرنے، ان چیزوں پر آپ کا یقین ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے، پھر آپ کی بخشش ہوگی۔ غفرانک ربنا، تب آپ کہہ سکیں گے کہ ہمیں بخش دے، ہم سے درگزر فرما۔ یہ ساری باتیں جو ہیں الحمدللہ ابھی آ رہا ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن دیکھیں ایمان باللہ نہ ہو، اور یہ 4-5 چیزیں اس پر اگر آپ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں ہے آپ کا، بس یقین، دیکھیں ایمان کو لفظ یقین سے بدل دیں تو شاید آپ کی سمجھ میں کچھ آ جائے۔ ہم تو ایک روایتی طور پہ بھئی میرا تو ایمان ہے اللہ پہ، میں تو ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ نہیں، اگر حقیقی اگر آپ کا یقین آ گیا تو پھر باقی باتیں بات کی ہیں۔ احکامات اس وقت آپ پر شریعت کے لاگو ہوں گے جبکہ آپ کا ایمان ہو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو لیکن وہ ایمان ہی نہیں ہے ہمارا، یقین نہیں ہے، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، خود بھی سمجھنے کی، لیکن وہ یقین نہیں ہے تو باقی باتیں فضول ہیں۔ بس توجہ دے دیں اپنے مقصد پر، دنیا پر، اور آخرت میں جو ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن اس وقت جب وہ وقت آئے گا تو آپ افسوس سے ہاتھ ملیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم لوگ اس وقت اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائیں گے مارے افسوس کے، کاش ہم نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیل، کاش فلانے سے میری دوستی نہ ہوتی۔
لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، مار دیا اس نے. تو یہ افسوس آپ کو آئے گا اور آپ بہت چاہیں گے کوئی فدیہ دے دیں یا، لیکن نہ فدیہ ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا آپ کا، شافع بھی نہیں ہوں گے. حضور شافع اپنی جو لوگ ان پر ایمان لے آئیں ان کے لیے شفاعت ہے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے شفاعت نہیں ہے. صاحب نے کہا ہو نہیں سکتی. اللہ کی اجازت تو مومن گناہگاروں کے لیے ہوگی جن کا ایمان باللہ ہے اور یہ ساری چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں، لیکن گناہگار ہیں، گناہ ہو گئے، ان سے غلطی ہو گئی، اب ان کے کتاب میں کچھ گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ اس کے لیے اے رسول آپ شفاعت فرمائیے، میں قبول کروں گا. تو شافع محشر تب ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ہوں گے. ہمارا تو دیکھیں یہ بات میں کلیئرلی کروں کہ ہمارا ایمان باللہ، ملائکہ، کتاب، رسول، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. میں نے تفصیل آپ کو بتا دی. بہر آگے چلتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسول، جو مومن ہے ان کی نظر میں سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے طرف سے ہیں، ان میں کوئی فرق کرنا یہ دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مانے اور یا کسی کو نہ مانے. دنیا میں ہیں ایسے لوگ، یہودی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہیں وہ حضرت ہمارے رسول کو نہیں مانتے. تو یہ تو بات غلط ہو گئی نا. ایک کو مانے اور آپ فرق کریں کہ یہ رسول ہیں اور یہ نہیں ہے، حالانکہ وہ پہچان لیا انہوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے حضور کی ذات کو پہچان لیا، پھر بھی وہ اڑے رہے، ابھی اڑے ہوئے بار. تو یہ ہے. تو وہ لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا. یہ اب یہ جو ہے یہ یعنی مسلمانوں کا ایک طریقہ کار ہے. مسلمان جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کے زندگی کا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا، تو یہ دو لفظ ہیں، سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا، سنا اور ہم نے سر جھکا دیا. یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نہیں مانیں گے. وہی یہودیوں کی صفت جو ہے آج ہم نے لے لی ہے، ہم سنیں گے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں مانیں گے. دلیل کے طور پہ دیکھیں، یہ ہماری گھر کی اکائی جو ہے، میاں ہے بیوی ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سنتے ہیں اللہ کی احکامات ازدواجی زندگی کے بارے میں. عورت بھی واقف ہے، مرد بھی واقف ہے، لیکن مجال ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق سلوک شروع کر دیں. سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بیگم صاحب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، شوہر کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھ دیا ہے، یا شوہر نے ایسا کیا ہے کہ بیوی کو کم سمجھ لیا ہے اور اس سے مثال کے طور پہ ناراض ہے یا بول نہیں رہا کسی بھی وجہ سے. کوئی وہ تو نہیں ہے تم نے آج پودینے کی چٹنی کیوں نہیں بنائی، مطلب یہ ایسی تو بات، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے ناراضگی کی کہ آپ بس اس پہ تم نے دروازہ زور سے کیوں بند کیا، میرے سر میں درد ہو گیا. تو مختلف دیکھیں سمعنا وعصینا، یہ میں گھر کی اکائی اس لیے بیان کروں، یہ تو گھر کی کہانی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اوپر کی سطح تک سود حرام ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پاکستان اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں آپ نے 73 میں لکھ دیا تھا کہ ہم سود کا خاتمہ آپ کر دیں گے. جتنا بھی عرصہ دیا 10 سال میں یا جو بھی عرصہ تھا وہ گزر گیا. آج اس 73 کے آئین کو جو ہے 50 سال ہونے کو ہے، 3 کم 50 سال 2020 میں، یعنی 23 میں 50 سال ہو جائیں گے. تو 50 سال
تک آپ نے وہ سود، اب بھی آئندہ بھی وہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں، یہ مسلمان ہونے والے لوگ نہیں ہیں پاکستان کے، پوری امت کا یہ حال ہے، پاکستان کا کیا تذکرہ ہے۔ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہماری ساری زندگی شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھوڑی ہیں، تو اپنی مرضی سے لباس بھی اپنی مرضی سے، بالوں کی وضاحت یعنی بال بناتے ہیں، اپنی پوزیشن بناتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے، لباس اپنی مرضی کا۔ خواتین کو آپ دیکھ لیں، عام طور پہ لباس کے معاملے میں کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے وہ دین کی طرف سے جو پابندیاں ہیں آپ سمجھتے ہیں، ہاف سلیو، سلیو لیس، ہاف سلیو، اور یہ ٹائٹس جو ہیں، پورا کولا آپ کا نظر آ رہا ہے لڑکی کا، یہ بھئی اتنا کولا ہے، ٹائٹس آپ عام ملتے ہیں اسٹوروں میں، مسلمان لڑکیاں۔ یہ میں ویسی بات کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ایک اصل تو یہ ہے کہ ہمارا یقین ایمان باللہ ہے نہیں، یہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارا ایمان باللہ ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمارا عمل تو جو آپ کے سامنے ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے، یہ کافروں کی روش والا ایک معاشرہ ہے۔ دیکھیں ہماری فوج کا یعنی وردی جو ہے، وہ فوجی ناراض نہ ہو لیکن میں ویسی بات کروں، فوجی ہوں، پولیس ہوں، ہمارے مردان میں جو پولیس ہے، اور میں برطانیہ کی جو پولیس دیکھتا ہوں، ایک سی انہوں نے نقل کر لی ہے۔ ہماری جو وردی ہے، وہ پینٹ ہے، پتلون ہے، وہ عام یعنی ظاہر ہے کہ آفس ٹائم میں نماز کا بھی تو وقت ہوتا ہے نا، لیکن آپ نے تو شلوار پہنی نہیں ہے، اور اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا پتلون میں کیا حالت ہوتی ہے، آپ ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتے اتحیات پہ، وہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ نے مطلب ایک وہ سارا برطانیہ کا فوجی اور یہاں کا فوجی اور ہندوستان کا فوجی ایک ہی ہے، سارے بس ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے۔ یہ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، سمعنا وعصینا، دین کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، دین سے ہدایت بھی نہیں لیتے، قرآن، رسول، اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساری پالیسی ہماری ایسی ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ سمعنا و اطعنا، یہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کا ایمان باللہ ہو، یوم آخرت پہ ہو، رسولوں پہ ہو، کتاب پہ ہو، ملائکہ پہ ہو، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا۔ اب یہ سمعنا و اطعنا جو ہے، یہاں تو ہے نا قالو، ہاں جو بات آپ زبان سے کریں تو اس پہ آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا، اسلام کا تو یہی تقاضا ہے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہیں، اور حقیقت میں جو کلمہ ہم ادا کر رہے ہیں لا الہ الا النفس، نفس ہی میرا الہ ہے، میں تو اس کی بات مانوں گا۔ آپ دیکھ لیں ہماری ساری جو کلمہ ہم زبان حال سے بیان کر رہے ہیں تو وہ تو یہی ہے کہ لا الہ الا النفسی، نفس کے علاوہ میرے کوئی نہیں ہے معبود، بس وہی معبود ہے، میں اسی کے مانوں گی۔ تمہیں وہ باپ کہتا ہے بچوں کو جب غصے میں آتا ہے، تمہیں میرا مزاج معلوم نہیں ہے، یا بیوی کو کہتا ہے، یا باہر کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، تم تو مجھے جانتے ہو نا، ایسے جملے بولے جاتے ہیں، تم تو مجھ سے واقف ہو نا۔ یہ اب ایک مسلمان یہ بات کر رہا ہے، ہاں مسلمان تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مسلمان تو رسول کی پیروی کرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں، یہ تو تکبر والے لوگ ہیں، یہ تو غرور والے لوگ ہیں۔ سمعنا و اطعنا، عمل سے سنا اور جھکا دیا، سر کو جھکا دیا، اور سر کو جھکا دینا، عمل کرنا، یہ مومنوں کی نشانی ہے سامنے کا۔ مومن بننا چاہتے ہیں تو پہلے ایمان لائیں، ایمان لائے یعنی یقین کے بغیر آپ کو عمل، دین پر عمل انتہائی مشکل ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، مجھ سے بعض لوگ کہتے رہتے ہیں یار دین پر اس وقت ایسا عمل تو نہیں ہوتا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں
اس طریقے سے تو، اس کامل طریقے سے تو یہ تو بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں. یعنی بہت ایسے سمجھدار لوگ، تو یہ سمجھ ہے ہماری، اور یہ سمجھ تو محیط ہے ساری قوم پہ. آج من حیث القوم دین اسلام کی پیروی ہم ناممکن سمجھتے ہیں 2020 میں. رسول کی کامل اطاعت، ان کی پیروی ہم ناممکن سمجھتے ہیں. قرآن پر مکمل عمل، اسلام میں مکمل داخل ہونا، تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے تو مشکل ہے. پھر عمل کے لیے تو یقین چاہیے، وہ یقین ہمارا ہے نہیں، تو پھر ہمیں تو بہت مشکل لگتا ہے. تو بہرحال اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. غفرانک ربنا، درگزر کی بات آتی ہے. اب اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما. ظاہر ہے دیکھیں انسان کمزور ہے، مسلمان گناہ سے پاک نہیں ہوتا، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ جب بھی غلطی ہو تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتے. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اصرار نہیں کرتا، جو اس سے غلطی ہو گئی ہے اس پہ اصرار نہیں کرتا، معافی مانگ لیتا ہے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے مومنوں پر. إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، وہ بہت مہربان ہے مجھ پہ. تو اگر ہو بھی جائے غلطی تو وہ مومن جو ہے فوراً بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، غفرانک بخشش ہے. ان ربی لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت درگزر. لیکن مومنوں کے لیے، کافر مشرک منافقوں کے لیے نہیں ہے. منافق کے لیے مغفرت ہے ہی نہیں. منافق کون؟ جو زبان سے دعویٰ کرے زبانی، اور عمل جو ہے وہ اس کے خلاف ہو، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو ایمان کا دعویٰ بغیر عمل کے مردود ہے، سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں. ایمان کا دعویٰ یہ مطلب عام جملہ ہے نا. آپ کا یقین نہ ہو تو آپ عمل ہی نہیں کر سکیں گے، یقین ہوگا تو عمل کریں گے. تو بہرحال ساری بات ایمان باللہ کی ہے. بہرحال تو غفرانک، ہمیں بخش دے ربنا، اے ہمارے رب. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، جائیں گے ہم کہاں؟ ہم نے تو واپس لوٹ کے تیرے ہی پاس آنا ہے، تو درگزر فرما دے ہماری. یہ دعا جو ہے یہ مقبول ہے. ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور انسان کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سامعین کرام اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آیات مبارکہ کو سمجھنے، مجھے بیان کرنے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. جی ترجمہ بتا دیں.
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یقین ہے رسول کا جو تعلیم اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور مومنوں کا بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ان میں سے ہر ایک یقین کرتا ہے اللہ پہ، فرشتوں پہ، اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی بھی رسول کے درمیان۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کے واپس جانا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔